یہ سامنے آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے جی ڈی اے کے دوستوں کو، بھائیوں کو، ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں جو یہاں پر آئے ہیں، میں ان کو ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بننے سے پہلے سے جو ہمارے رابطے بڑھے ہیں، دوستی تو ہماری اور رابطے ہمارے تو ہمیشہ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، لیکن ایک باقاعدہ نئے سرے سے اس تمام چیزوں کے اوپر جو ایک ورکنگ ہوئی ہے، اور پھر مل کر ہم لوگ اپوزیشن لیڈر لے کر آئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم نے پہلے اس بات کا اعادہ کیا ہے، بہت اس کے اوپر ڈسکشنز ہوئی ہیں کہ سندھ میں یہ جو محرومی ہے 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کی، جو گورننس کے حوالے سے جو معاملات ہیں، جس کو ہم روزانہ بھگت رہے ہیں کہ پینے کے پانی سے لے کر لوگوں کے اغوا ہونے تک، یہ تمام جو معاملات ہیں، اس کہیں پہ بھی کسی بھی چیز میں بہتری نہیں ہے. اور سندھ کے شہری علاقے خاص طور پر اگر وہ اپنی پیس پر، اپنی ایبلٹی پر اور اس کا جو پوٹینشل اگر وہ صحیح معنوں میں پروڈیوس نہیں کر پا رہے تو پاکستان نہیں آگے بڑھ پائے گا. اگر سندھ نہیں چلے گا تو پاکستان نہیں چل پائے گا، کیونکہ پاکستان کو اکانومیکلی چلا ہی سندھ رہا ہے. اور سندھ کے شہری علاقے اور خاص طور پر کراچی کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو کراچی سے لے کر کشمور تک اگر سندھ نہیں چل رہا اور وہاں پر بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہاں پر پینے کا پانی ملتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے، وہاں پر دوائیں مل نہیں رہی، تعلیم نہیں ہے، بے روزگاری ہے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، سندھ میں جو چاہ رہے ہیں ڈاکو جس کو چاہ رہے ہیں اغوا کر رہے ہیں، کوئی لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن نہیں ہے. یہاں پر جس کی زمینوں پہ چاہ رہے ہیں قبضہ کر رہے ہیں، رشوت کا بازار گرم ہے، سسٹم جو ہے وہ سارے آن ہیں. تو یہ سب کچھ پاکستان کو بلیڈ کر رہا ہے سارے معاملات. اور جب یہ بلیڈنگ رہے گی تو پاکستان آگے گرو نہیں کر سکتا. ہم بار بار آئی ایم ایف سے اور تمام بیرونی ممالک کے اداروں سے قرض لے کر پاکستان کو مزید نہیں چلا سکتے. آج اس آئی ایم ایف کے قرض کے شرائط کی وجہ سے ہم بجلی کے بل میں 1 روپے 1 پیسہ بھی اپنی مرضی سے حکومت پاکستان آگے پیچھے لوگوں کو چاہتے ہوئے بھی ریلیف نہیں دے پا رہی، کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف سے ایک کمٹمنٹ کر رکھا ہے ان تمام چیزوں کے لیے. تو یہ آج ہمارے حالات ہیں، اور ان حالات سے ہمیں پاکستان کے اس حالات سے پاکستان کے لوگوں کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ سندھ کی پروگریس نکال سکتی ہے، سندھ کا پھلنا پھولنا نکال سکتا ہے. اس لیے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری بیٹھکیں ہو رہی ہیں. آج ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہمارے غریب خانے پہ ایم کیو ایم بہادر آباد کے مرکز پہ آئے تھے. بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، اور ہم اس بات کا ایک دفعہ پھر اعادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگلی حکومت سندھ میں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم مل کر انشاءاللہ تعالی ایک ایسی پروگریس بنائے گی، ایسی ہم لوگوں کو کے پاس ایک ایسا بیانیہ لے کر جا رہے ہیں کہ حکومت انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے. اور ہم پہلے بھی حکومتیں بنا چکے ہیں. یہ جی ڈی اے کے جو دوست ہیں دوسرے ناموں سے، ایم کیو ایم اپنے نام سے، اور جی ڈی اے کے یہ تمام سارے دوست، ہم نے مل کر 1990 میں حکومت بنائی اگینسٹ پیپلز پارٹی. ہم نے 1997 میں جو ہے وہ حکومت بنائی ہے. جتوئی صاحب جو ہے وہ لیاقت جتوئی صاحب وزیر اعلیٰ رہے، اور 2002 کی اسمبلی میں عرفان بھائی اور ڈاکٹر صاحب تو خیر اس طرف تھے. 2002 کی اسمبلی میں عرفان بھائی اور دوسرے 2 ہمارے احباب ہیں. ہم نے پہلے علی محمد مہر صاحب وزیر اعلیٰ ہوئے ہمارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ارباب غلام رحیم صاحب ہے وزیر اعلیٰ ہوئے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس 30 سالوں میں ہم 3 دفعہ انٹائی پیپلز پارٹی گورنمنٹ اس صوبہ سندھ میں دیکھ چکے ہیں. تو یہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے جو آج ہمارے دوست ہیں، ان کا ایک کلاؤڈ مل کر جو ہم ایک اچھی حکومت جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. اور اس وقت کے جو کام ہے وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو ایک نئی ہوپ دے رہے ہیں، ایک نیا ایک سائی آف ریلیف دے رہے ہیں، اور ہماری شکلوں میں اور ہمارے اتحاد سے لوگوں میں ایک امید جاگی ہے. میں یہاں پر اس والی بات کا اعادہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے، اس کو
ڈیفینیٹلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ان بائس دیکھے. آج کی جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ ان بائس دیکھے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری فیور کریں, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور کی فیور کریں. ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے, ان کو ان بائس ہونا چاہیے. اس لیے کہ الیکشن جسے ہم فیئر اینڈ فری کہتے ہیں, وہ الیکشن کے دن ہونے والے الیکشن کا نام فیئر اینڈ فری نہیں ہے. الیکشن سے پہلے 80% الیکشن سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. اور وہ ساری چیزیں سینسس سے لے کر ڈیلیمیٹیشن سے لے کر اور تمام تبادلوں اور پوسٹنگ سے لے کر لوگوں کی تمام, یہ جو الیکشن کمشنر ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت اعتراض ہے, پروونشل یہ ہمارے جی ڈی اے کے دوست ہمارے, اور ہمیں جو پروونشل الیکشن کمشنر ہیں چوہان صاحب, ان کا رول جو ہے وہ پازیٹیو نہیں رہا ہے, بہت باعث رہا ہے. بہت ساری خبر ان کے بارے میں. تو میں حکومت وقت کو اور تمام ریاست کے تمام ذمہ داروں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں, یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہمیں اگر کہلوانا ہے, کرانا ہے, تو وہ فیئر اینڈ فری دکھنے بھی چاہیے. اور فیئر اینڈ فری اس وقت دیکھیں گے کہ جب ایسے فیسز آئیں جو کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کی شہرت رکھتے ہوں, اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بائس نہ ہو, ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کسی پارٹی کی طرف ٹلٹ نہ ہو. 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے یہاں پر ڈیفینیٹلی لوگوں کو ایکسکیوز می, جو انہوں نے بیوروکریسی جس طرح سے چلائی, جس طرح سسٹم بنایا اپنا, اس سسٹم کی وجہ سے ان کا ایک جو ہے وہ ایک اجارہ داری ہو گئی ہے. لوگوں نے ذاتی فائدے اٹھا کر ان کو سپورٹ کی ہے. اور میں ویلکم کرتا ہوں گزشتہ دنوں کے یہ جو پچھلے 2 دن پہلے آرمی چیف آئے تھے کراچی میں, اور انہوں نے اکانومی کو بہتر, پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت ہی امید افزا اپنے پلانز اور اپنی کاوشوں کا ذکر کیا, اور آگے کے فیوچر پلانز بتائے, جس کا اثر جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ڈالر پہ پڑ رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج پہ پڑ رہا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس والی بات کا اعادہ بھی کرتے ہیں کہ اس پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے جتنے لوپ ہولز ہیں, جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان میں جس طرح سے اسمگلنگ ہو رہی ہے, جس طرح سے ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, جس طرح سے جو ہے وہ ڈیزل باہر سے آ رہا ہے, جس طرح سے سندھ اور خاص اور کراچی میں سسٹمز چل رہے ہیں کہ جس کو چاہو پیسے اٹھ رہے ہیں, ایس بی سی اے ہے, واٹر بورڈ ہے, ٹینکر مافیا ہے, اور تمام لینڈ کا کاروبار ہے, کے ڈی اے میں مسائل, یہ سب کچھ سسٹم چل رہا ہے. یہ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے سارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں کہ جو حکمران ہیں بدقسمتی سے, جو کہ سندھ کے حکمران ہیں, ان کو یہ پیسہ جا رہا ہے. یہ پیسہ پھر الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے, وہ پھر الیکشن لڑتے نہیں, الیکشن خریدتے ہیں, اور پھر اس سے جو ہے وہ اپنی آگے کی کمائی کے راستے ہموار کرتے ہیں. پاکستان آج جس ڈگر پہ, جس لمحے پہ, جس پوزیشن پہ کھڑا ہے, اب پاکستان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ اب وہ اس طرح کا ایڈونچرزم جو کہ پچھلے 15 سالوں میں سندھ میں چلتا چلا آ رہا ہے, یہ پاکستان برداشت کر سکے. آپ حشر دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے, آپ اس بیڈ گورننس کا حشر دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے کہ آپ کو پینے کا, اس کراچی جیسے شہر میں 80% علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے, لیکن آپ ٹینکر کو فون کریں گے 30 منٹ کے اندر جو ہے وہ 6000 کا ٹینکر آپ کو مل جائے گا. یہیں سے چوری کر کے یہیں کا پانی بیچ رہے ہیں. تو جب ٹینکر میں پانی آ سکتا ہے تو نلکوں میں پانی اور لائنوں میں پانی کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہ سارا آج ہم جو بجلی کے لیے جو بل لے کر لوگ بلبلا رہے ہیں, مہنگائی پہ لوگ بلبلا رہے ہیں, آج یہ ایک دن میں تو نہیں ہوا سارا کچھ. یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنے ریفارمز کرنے کے بجائے جو بجلی کا بل نہیں دے رہا, جو چوری کر رہا ہے, اس چور کو پکڑنے کے بجائے ہم اس چوری کے بجلی کے پیسے بھی اس سے لے رہے ہیں جو بل دے رہا ہے. ہم اس چوری کے پیسے بھی, جو بجلی جو لاس ہے, جو مینجمنٹ لاس ہے, جو پاکستان کے خزانوں سے لاس ہے, اس لاس کو بھی پورا اس سے کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس پیئر ہے, جو بجلی کا بل دینے والا ہے, اس سے ہم اس لاسز کو پورا کر رہے ہیں. کرتے کرتے آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب وہ جو آپ کا ایک آنےسٹ کسٹمر تھا, ایک لوئل کسٹمر تھا, بل پے کرنے والا تھا, ٹیکس دے کر دینے والا تھا, آپ نے اس پہ نادہندگان کا اتنا بوجھ ڈال دیا کہ اب وہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ وہ اپنے بجلی کا بل ادا کر سکے اور وہ اپنے پیسے دے سکے. تو یہ پورا سسٹم کولیپس کر رہا ہے. اس ساری گفتگو میں, ساری باتوں میں, حالات میں
جو پچھلے دنوں 2 دن پہلے آرمی چیف نے آ کر یہاں پر بزنس کمیونٹی سے جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب ہوں، تاکہ یہ انویسٹمنٹ جو کہ وہ فورسی کر رہے ہیں تقریباً $100 بلین کی انویسٹمنٹ آ سکے، اور وہ اسی وقت آئے گی کہ جب یہاں پر ایکشن نظر آئیں گے، اور ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، کہ اگر ہم اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کریں گے، ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے، باہر والا آ کر اپنا کوئی $1 بھی نہیں لگائے گا، بلکہ جو ملک والا بھی ہے اس کو وہ بھی اپنے پیسے لے کر وہ باہر چلا جائے گا۔ یہ بڑی سمپل سی سائنس ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل سی سائنس ہے۔ تو ہمیں ہمارے ایکشن نظر آنے چاہیے کہ ہم چوروں کو، ہم لٹیروں کو، ہم ظلم کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بھی اس تمام بیٹھکوں کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی کاوشوں سے اس ملک کے لوگوں کو ریلیف دے سکیں، اس ملک کے اس صوبہ سندھ کے لوگوں کو، کراچی سے لے کر کشمیر تک ہم کس طرح سے لوگوں کو ظلم کی چکی سے نکال سکیں، ساری باتوں کا محور یہ ہے۔ اور یقیناً ہم اس کو جمہوری طریقے سے اور آئینی طریقے سے چاہتے ہیں، اور اس جمہوری اور آئینی طریقے سے چاہنے کی جو لوازمات ہیں اس میں یہ کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے، اس میں جو ہے وہ کسی بھی پرانے سرکاری لوگوں کا اس کے اندر عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا نقصان نہیں ہے۔ اب تک دیکھیں ہماری روزی روٹی نہیں ہے، ہمارے گھر میں چولہے بند نہیں ہو رہے، پاکستان تباہ برباد ہو رہا ہے۔ اس ایڈونچرزم، اس طرح کی پالیٹکس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ تو آج میں اپنے دوستوں کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے زحمت کی اور وہ یہاں پر آئے الحمدللہ، جی وہ یہاں پر آئے الحمدللہ، اور ہم نے جو ہے وہ پاکستان کے، سندھ کے خاص طور پر لوگوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر بہت ساری گفتگو کی ہے، اور اس کا جو موٹے اس کے پوائنٹ اس میں یہ ہے، دھرنا ہو رہا ہے سندھ کے اندر جہاں پر لوگ اغوا ہوئے، 3 لوگ بازیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور بھی جو مغوی ہیں جو بازیاب ہونا باقی ہیں۔ میری پرزور اپیل ہے آئی جی صاحب سے اور ہوم منسٹر صاحب سے، چیف منسٹر صاحب سے، کہ وہ جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں جو کہ اغوا کاروں کو وہاں پر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں، ان سے بات کر کے فوراً ان معصوم اور غریب لوگوں کو فوراً بازیاب کرایا جائے۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دھرنا دے رہے ہیں، ظلم کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں۔ ہماری ساری تائید، ساری ان سے جو ہے وہ ہمدردی ہے، ساری تائید ہے، اور انشاءاللہ تعالی جہاں جہاں یہ دھرنا ہو رہا ہے وہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کا جتنا بھی سیٹ اپ ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہاں پر جا کر ان کے ساتھ شریک بھی ہوگا۔ میں ڈاکٹر صاحب سے یا گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ۔ مہربانی جی، شکریہ مصطفیٰ بھائی، آپ نے کافی ڈیٹیل میں بات کی۔ میں کوئی زیادہ اس سے کوئی ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ جو مرحلہ ہمارا تھا اپوزیشن لیڈر کا جو بین ہماری بنی، اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ پہ جو چیف منسٹر صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، وہ ساری ہماری جو ہے نا ایک باہمی مشترکہ کاوش تھی، مشترکہ ہماری رضامندی سے ہوئی، اور اس کے بعد جو کیبنٹ بھی بنی اور پھر کچھ چینجز بھی آئی ہیں افسران کے اندر۔ پہلے چیف سیکرٹری اور آئی جی صاحب تبدیل ہوئے، اب سن رہے ہیں کہ باقی بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی، تو یہ ساری چیزوں پہ ہماری نظریں ہیں، ہم اپنی پوری نظر سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور بنیاد یہی ہے کہ جی الٹیمیٹلی پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن، خاص طور پہ سندھ کے اندر جہاں 15 سال سے جو ہے ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کا خاتمہ کس طرح ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب پاکستان کے اندر جو ہے ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جاتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا جب تک آپ پراپر، جب سینسس کے اوپر سائن ہو گئے تو وہ لوگ جو کہ پہلے سینسس کو اپوز کر رہے تھے انہوں نے جا کے ان کے اس پہ دستخط کیے، اور سینسس کے اندر بنیادی بات جو کنسرن والی بات ہے، کنسرن والی بات یہ نہیں ہے کہ جی کراچی کی آبادی کیوں بڑھی، ہم خوش ہیں، میں ذاتی طور پہ بھی اور اپنی الائنس کی طرف سے بھی اس بات میں خوش ہوں کہ کراچی کی آبادی بڑھی، لیکن کنسرن والی جو بات تھی کہ ان لوگوں کی ہوتے جنہوں نے سینسس پہ سائن کیے، سائن مراد علی شاہ اور جو چیف منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے، حیدرآباد ڈویژن کی پاپولیشن کم ہوئی ہے، سکھر کی کم ہوئی ہے، لاڑکانہ کی کم ہوئی ہے، بیرپور خاص کی کم ہوئی ہے۔ تو میں پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ کراچی کی جو پاپولیشن بڑھی ہمیں خوشی ہے، لیکن باقی 4 ڈویژن آپ نے کیوں جو ہے ان کی پاپولیشن جو پرائمری جو فگرز تھیں اس میں فائنل فگرز میں آپ نے کم کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سارے عمل کے اندر اب جب آپ نے یہ سائن کیا تو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہونا انتہائی ضروری ہے۔
डिलिमिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट फेयर, किसी भी फेयर प्रोसेस के लिए डिलिमिटेशन का, एक फेयर डिलिमिटेशन का प्रोसेस जरूरी है और फेयर इलेक्टोरल लिस्ट का प्रोसेस जरूरी है। जो लोग आज 90 दिन की इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का हशर किया 90 दिन की इलेक्शन के फैसले के बाद और खड़े होकर जिस अंदाज में उन्होंने उसको अपोज किया, वो तो एक पब्लिक एक चीज आ गई है। तो अब आप किस अंदाज में जो 90 दिन की इलेक्शन बार बार डिमांड करें कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं, 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वो भी मैं समझता हूँ आहिस्ते आहिस्ते इंशाअल्लाह वो 90 दिन वाली जो हवा है इलेक्शन वाली, वो भी शायद निकल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो हम ये चाहते हैं कि जी इलेक्शन हो, फेयर हो, फ्री हो और एक बाकायदा जो है एक बेहतर अंदाज में जो उनको सारी की सारी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अल्टीमेटली हम एक फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। और मैं समझता हूँ कि जो GDA और MKM के दरमियान जो एक कॉपरेशन का एलिमेंट हमने शुरू किया था, इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। हमें काफ़ी दिन, चूँकि 10-12-20 दिन गुजर गए थे और हमारी इंटरेक्शन से फॉर्मल किस्म की, ऐसे तो दोस्त भाई हमारे साथ हम एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, लेकिन चूँकि ये एक ज़रूरी था कि जब इसको फॉर्मल अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करें। और हम मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो कुछ चेंजेस आ रही हैं, जो कुछ जो है इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट अब करने जा रही है, हम उसकी तरफ मुकम्मल तवज्जो दिए हुए हैं। हम कोई गलत बात होगी तो उसको पॉइंट आउट भी करेंगे, सही बात होगी तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जी चीज़ें इस तरह चलें जहाँ पे एक फेयरनेस हो माहौल के अंदर। ये इंप्रेशन ना हो कि जी एक कंटिन्यूटी है पिछले सिस्टम की जो अब भी चल रही है। हम चाहेंगे कि ये इंप्रेशन कभी नहीं जाना चाहिए। इंप्रेशन ये हो कि जी जो कुछ चेंजेस आ रही हैं वो हम एक फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ हम उसको लेके जा रहे हैं। बाकी सिंध के अंदर एक बहुत ही इस वक्त सीरियस इशू है और वो है जो अगवा का इशू, अगवाकारी का इशू है। टोटल कोलैप्स है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। वो कोई इस गवर्नमेंट का वो नहीं, मैं कह रहा जिस तरह महंगाई हमको एट्रीब्यूट केयरटेकर गवर्नमेंट की तरफ नहीं करते, वो एक सस्टेन्ड पॉलिसीज जो चल रही है पिछले कई सालों से, उसकी वजह से आज हम जिस तरह मुसव्वा भाई ने कहा कि जी महंगाई और बिजली के बिलों की सूरत कहाँ पहुँच चुकी है। इस तरह सिंध के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अगवा है, जो चोरी है, जो कत्ल है, जो डाके हैं, अनप्रेसिडेंटेड है। और गुज़िश्ता कई साल से जो नहीं ये मामला चल रहा है, लेकिन हम तवक्को करेंगे अपने होम मिनिस्टर साहब से और नई जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है उनसे तवक्को करेंगे कि इन अगवाकारियों को ख़त्म होना चाहिए। और वहाँ जो अपने धरने दिए जा रहे हैं उसमें GDA की जो कंपोनेंट पार्टीज हैं वो मुकम्मल तौर पे जो धरनों के उसको सपोर्ट कर रही है। SUP के हमारे जैन शाह साहब हैं, आज भी वो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। और हम ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले जो भी एहतजाज होगा, हमने अपने MKM के भाइयों से भी रिक्वेस्ट की है कि जी उसके अंदर शामिल हो। और कल जो एक कॉल है इन धरनों की, उनमें भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने दोस्तों साथियों को कहें कि जो उसके अंदर शामिल हो, ताकि हम एक ये प्रेशर बिल्ड करें। ये किसी की ज़ात का मसला नहीं है, किसी पार्टी का मसला है। ये उन अगवाशुदा लोगों की जो ना हक की महकमे बात है, जो पिछले साल से जो ये मसला चल रहा है। लोग जाते हैं, पैसे देते हैं और पैसे दे के बाहर आ जाते हैं। करोड़ों अरबों का खेल हो गया ये अब। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी उसको हम कंडेम भी करते हैं, इन धरनों को हम सपोर्ट भी करते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में जितने भी एहतजाज होंगे, हमने MKM के अपने भाइयों से रिक्वेस्ट की है कि वो भी इसके अंदर जो ना शामिल हो। तो मैं आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी अभी सूरत आगे है, हमारी काफ़ी कॉन्फिडेंस में एक दूसरे से बातें हुई हैं। इंशाअल्लाह हम आगे भी जो है इन चीज़ों को सारे को देखेंगे भी, एक मुश्तरका लाहेवल भी अपनाएंगे। और जिस समय मैंने आपको पहले कहा कि इंशाअल्लाह हम बहुत ही पूरी अपनी जो आंखें और कान खुले रख के जो हम इन तमाम मुद्दों को देख रहे हैं। बहुत मेहरबानी। दोनों मुस्तफा भाई और आपकी बातें सुन के ये महसूस किया जा रहा है कि आप दोनों चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना हो, तो कितने दिनों में हो, कम से कम इतना भी बता दें। और दूसरा ये कि बिजली के यूनिट 12 रुपये आज फिर इजाफे की बातें हो रही है, एप्लीकेशन दायर हो चुकी है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, उनको इस इलेक्शन से, केयर टेकर सेटअप से, MKM से, पीपल्स पार्टी से, GDA से कोई सरोकार नहीं है। उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए। उसके लिए कुछ है प्लान आप लोगों के पास? हमारे आप महसूस ना करें इस वाली बात को जो आपको महसूस हो रहा है। हम 90 दिन में नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि भाई 60 दिन में हो जाए इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन कैसे होने चाहिए? इलेक्शन जो है वो सेंसस के बाद होने चाहिए थे, चूँकि सेंसस हो चुका था। सेंसस के बाद जो है वो सेंसस के बाद इलेक्शन जो है वो जो आइनी और कानूनी एक रिक्वायरमेंट है कि भाई डिलिमिटेशन होनी चाहिए। तो डिलिमिटेशन जो है वो होने के बाद इलेक्शन होने चाहिए, फिर उसी तरह से वोटर लिस्ट तरतीब होगी। अब 7 अप्रैल को जो पीपल्स पार्टी के न्यूमरेटर्स और उनके DCs ने गलत जो है मरदमशुमारी करके ये रिपोर्ट दे दी कि 98% मरदमशुमारी कंप्लीट हो गई है 7 अप्रैल को।
फिर फेडरल गवर्नमेंट आई है और उन्होंने जब सबूत शवाहिद मिले तो उनको पता चला कि नहीं, अभी बहुत सारी बिल्डिंग, हजारों में बिल्डिंग जो है वो या तो कम गिनी गई है, नहीं गिनी गई। करते 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 जाकर जुलाई में जाकर वो डेट खत्म हुई है। अगर अप्रैल में सही गिन लेते तो जुलाई तक का ये डिले नहीं होता। जुलाई में होने के बाद जब ये सारा रिजल्ट आया है, सब चीजें हुई, तो आपको पता है, आपके सामने सारी चीजें, तो ये डिले हमारी तरफ से नहीं है। जो लोग आज 90 दिन में इलेक्शन कराने की रट लगाए हुए, अगर वो अपने नुमाइंदों और अपने लोगों को गलत काम पर नहीं लगाते तो ये डिले नहीं होता। तो अगर अप्रैल में सही गिनती हो जाती, डिलिमिटेशन हो जाती, अभी हम इलेक्शन में जा रहे हो तो अक्टूबर नवंबर में, तो हम जमहूरी लोग हैं, कोई इलेक्शन से राय फरार नहीं, हमें तो इलेक्शन चाहिए, लेकिन हमें इलेक्शन फेयर एंड फ्री चाहिए, जिसके लिए तमाम लवाजमात होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आपने की बिजली की बिल की, कोई इसका, मैंने आपको अर्ज कर दिया अपनी पहली बात में कि देखिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जो लॉस कितना है, 2.3 ट्रिलियन का लॉस है, जो सर्कुलर डेट है 2300 अरब रुपए का लॉस है सिर्फ ये पावर सेक्टर में। ये दहशत, पिछले 20 सालों में दहशतगर्दी से पाकिस्तान को इकोनॉमिकल जितना नुकसान हुआ है, उस दहशतगर्दी के लॉस के बाद सबसे बड़ा लॉस बिजली का लॉस है। आपको पता है, सबसे बड़ा लॉस बिजली का लॉस है। इसको फिक्स किए बगैर आप इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक कर नहीं सकते। अब इस लॉस को 2300 अरब रुपए के लॉस को ये कैसे पुर कर रहे हैं? ये पुर उससे कर रहे हैं कि जो अपनी कारकर्दगी, अपनी शॉर्टफॉल को नहीं ठीक कर रहे, अपने इदारे की चोरी को नहीं खत्म कर रहे, अपनी लाइन लॉसेस को नहीं खत्म कर रहे, अपनी थेफ्ट को नहीं खत्म कर रहे, टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ रहे, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ना, बिल्कुल स्टीरियोटाइप ये काम है। अच्छा भाई, एक डाकू आया मेरी दुकान से डकैती डालकर चला गया, अब मैं क्या कर रहा हूं, डाकू की कंप्लेन करने के बजाय, एफआईआर लॉन्च करने के बजाय, उसके पीछे दौड़कर जाकर उससे अपना माल रिकवर कराने के बजाय मैं अगले कस्टमर का इंतजार कर रहा हूं। जो नया कस्टमर आया मेरी दुकान पर खरीदने के लिए, मैंने उससे तो उसके पैसे लिए, वो जो डाकू चोरी करके लेकर गया है डकैती डालकर, मैं उसके भी पैसे उस कस्टमर से ले रहा हूं जो मेरे पास बेचारा खरीदार आया। तो इस पाकिस्तान में बिजली का निजाम हम ऐसे चला रहे हैं कि जो डाका डाल रहा है, चोरी कर रहा है, उसको नहीं पकड़ रहे, जो बिजली का बिल दे रहा है उसको कह रहे तू उसके भी बिल दे दे हमें, जो चोर है। अब कराची पूरे इस सर्कुलर डेट में 2.3 ट्रिलियन के सर्कुलर डेट में के इलेक्ट्रिक के सार्फिन का 1 रुपए भी नहीं है लॉस। हमने लॉस नहीं किया, लेकिन हम 2.3 रुपए 81 पैसे, 3 रुपए 81 पैसे फी यूनिट कराची के लोगों के जेबों से निकाला जा रहा है के इलेक्ट्रिक के बिल में, जो कि हमारा लॉस नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे लॉस को डिवाइड कर दिया पूरे पाकिस्तान पे। भाई हमने चोरी नहीं की है, इस 2.3 ट्रिलियन में हमारा 1 रुपए भी शामिल नहीं है इस चोरी में, लेकिन हम जो है वो कराची से आप वो पैसे ले रहे हैं। तो उसका हल जो आप कह रहे हैं, उसका हल ये नहीं है जो हुकूमत कर रही है और मुसलसल तवातुर के साथ हुकूमत कर, इसका हल रिफॉर्म है। रिफॉर्म इदारों में, इस पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाए बगैर, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए बगैर, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए बगैर, और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। भाई आज आपके पास, जब ये फोन पर आपके एक पीटीसीएल था पाकिस्तान में, तो आपको इनकमिंग के पैसे देने पड़ते थे। आज आपके पास 10 कंपनियां हैं, आप एक का कार्ड निकालते हैं, दूसरे का कार्ड सिम लगा देते हैं, आपका फोन चल पड़ता है। कंपटीशन से क्या हुआ, आपकी कारकर्दगी बढ़ गई, रेट चीप हो गए, और आज आपको सिम लगाने के भी जो पैकेज मिल जाता है। तो ये कंपटीशन जो है वो लाने की जरूरत है इस बिजली के सारे निजाम में भी। भाई मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए ABC, मैं किसी का कार्ड लगाऊं, मेरी बिजली खुल जाए। वो बिजली की कंपनी सही काम नहीं कर रही, मैं उसका कार्ड उठाऊं, फेंकूं, दूसरा कार्ड करें। दुनिया में ये काम हो रहा है। ये इन रिफॉर्म्स के बगैर आप इस मुल्क की पावर सेक्टर को और ये सही नहीं कर सकते। और माइंड यू अगेन, ये पावर सेक्टर के लॉसेस को सही किए बगैर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी सही नहीं कर सकते। 2.3 ट्रिलियन का लॉस है, हर साल 400 बिलियन का लॉस हो रहा है। ये टेररिज्म के नुकसानात के बाद दूसरा बड़ा नुकसान है पाकिस्तान को। ये डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इसी को देखें, अगर आप रेप्लिकेट करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो मसला यही है
کہ جو چوری کر رہے ہیں ان کو آپ نہیں پکڑ رہے اور جو بیچارے بل دے رہے ہیں ان کے پیچھے آپ آ جاتے ہیں. یہ سارے اور مسئلے کا الٹیمیٹ حل یہی ہے ریفارمز. اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنی پبلک کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں اور اپنے جو لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ حقیقی طور پہ ہم وہ فیصلے کریں جس سے کہ پاکستان کی بہتری, کیونکہ اب تک ہم ڈھکوسلے میں چلا رہے ہیں اس ملک کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بس اس کو دھکا شاہی کی طرح چلاتے رہیں. میں سمجھتا ہوں دھکا شاہی سے ملک چلنے نہیں لگا. اب جو ہے نا آپ کو پراپرلی جو ہے نا اس میں ایک پراپر ریفارمز کے ذریعے چیزوں کو جو ہے لے کر آگے بہتر بنانا پڑے گا. مصطفیٰ کمال بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ اب پی پی مخالف اتحاد جو ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے جی ڈی اور آپ لوگ ساتھ ہیں, لیکن آپ جو ہیں پی پی مخالف سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کے ساتھ جب اقتدار بننے جاتا ہے تو ایم کیو پی پی کے ساتھ 2008 سے لے کر 2013 تک اقتدار میں رہے. ابھی بھی جو ہے لاسٹ دنوں میں آپ نہ صرف پی ٹی آئی پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا اس کے بھی آپ اتحاد ہی رہے حکومت میں. تو جب الیکشن آتے ہیں ان دنوں میں تو آپ پی پی مخالف بن جاتے ہیں, جب الیکشن ہونے کے بعد جو ہے حکومت بنانے کا وقت آتا ہے تو انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ایک تو یہ تو پبلک کیسے یقین کرے. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ پی پی مخالف جماعتیں جو بھی ہے ایم کیو کے ساتھ تو آپ کا اتحاد ہے, باقی جو قوم پرست ہے مذہبی جماعت ہے ان کو کیسے ساتھ کریں گے؟ دیکھیں میں سب سے پہلی بات تو آج ایس یو پی کے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھیں جی ڈی اے اب سندھ یونائٹڈ پارٹی کے دوست ہمارے ساتھ نوید صاحب بھی ہیں اور ہمارے عارف آرائیں صاحب بھی ہیں. زین شاہ صاحب نے آنا تھا لیکن زین شاہ صاحب خود جو ہے نا آج کیونکہ زین شاہ صاحب جو ہے نا وہ دھرنے میں شامل ہیں وہاں کشمور میں, تو آج وہ ادھر ہیں. تو میں بنیادی بات یہ کہ جی ڈی اے کی کوشش یہ ہے کہ جی اکراس دا بورڈ ایک الائنس بنے. ہم نے جب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس آج 5 جو ہے نا جماعتوں کا اتحاد ہے, اس کے اندر 2 جماعتیں ایسی ہیں جو کہ کامپرس لیننگ رکھتی ہیں. جیسے سندھ یونائٹڈ پارٹی میں سمجھتا ہوں اس وقت کامپرس سیاست میں جو ہے نا کافی سر فہرست ہے. اس طرح قومی عوامی تحریک جو پلیجو صاحب کی انہوں نے بھی اپنی پارٹی رجسٹر کرا لی, وہ کہ وہ جی ڈی اے میں تھے لیکن اب فارملی ایک پارٹی کے طور پہ وہ جی ڈی اے کے اندر شامل ہو گئے. تو ہماری جو کوششیں ہیں کہ ہم ان تمام دوستوں کو لے کر ہم ایم کیو ایم کے پاس آئے ہیں. یہ تمام دوست جو نا جو میری اپنی ذاتی طور پہ خواہش و کوششیں, میں اپنی تمام کامپرس دوستوں کو میں نے اپیل کیا. کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے بھی یہ بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی کامپرس جتنے دوست ہیں وہ مین اسٹریم میں آئیں. وہ جو لوگ الیکشن خاص طور پہ لڑنا چاہ رہے ہیں, جو لوگ الیکشن کے اندر آتے ہیں تو ان کے پاس یہ جی ڈی اے کا پلیٹ فارم موجود ہے. ہم تمام دوستوں کو ہم پہلے بھی انوائٹ کر چکے ہیں اور ان کی کنسنسس ان کی سپورٹ کے ساتھ جو ہے نا ہم اپنے ایم کیو کے بھائی کے دوستوں سے بات کریں. تو یہ اکراس دا بورڈ ایک اکراس دا بورڈ ایک ہماری خواہش و کوشش کے سندھ کے اندر یہ تفریق ختم ہو. ہم کراچی ہمارا شہر ہے, کراچی کوئی صرف ایم کیو ایم کا شہر تھوڑی ہے. کراچی ہمارا بھی ہوتا ہے اسٹیک ہے کراچی کے اندر جتنا ان بھائی اور دوستوں کا اسٹیک ہے. تو اگر جو کچھ بھی جس سے صورتحال بلڈ ہو رہی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی درمیان میں گلف بھی ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. تو میں جب مصطفیٰ بھائی سے جو ہے نا میری پرائیویٹلی کی ایک 2 دفعہ ان سے جب بات ہوئی ہے یا جاوید بھائی سے بھی میری بات ہوئی ہے کہ ہم نے یہ کہا ان کو کہ جی ہم بیٹھ کے اس کو یہ جو گلف پیدا ہو گیا ہے, ہم کہتے ہیں کہ کراچی الگ ہے اور سندھ الگ ہے, کیسے رہے سندھ کا حصہ ہے, ہم سب سندھی ہیں, زبان ہم کوئی بھی بولے. تو میں اس سب جس بات پہ جو ان دوستوں کو میں نے اپیل بھی کی ہے اور کہا بھی ہے اور تمام اپنے کارپوریٹ دوستوں کو بھی کہا ہے کہ ہمیں اس ڈائلاگ میں جانا چاہیے. سیاست ڈائلاگ کا نام ہے, سیاست کو ڈنڈے مار چیز نہیں کہ جی میں نے اس کو ڈنڈا مارا, میں نے اس کو ڈنڈا مارا. اور بلکہ جتنی جماعتیں مثلاً آج ہم نے اس سے پہلے جو ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی وغیرہ کو ہم انوائٹ نہیں کر سکے. راشد سمرو صاحب نے ایک کانفرنس بلائی تھی جے او آئی کے, وہ سندھ کے جنرل سیکرٹری ہیں, اس میں تمام جتنے بھی سندھ کے بڑے سیاسی نام تھے وہ سارے اس میں شامل ہوئے. تو ہم تو کوشش یہ کریں کہ بھائی دوستوں کو جوڑا جائے. تفریقی سیاست و مذہب کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئی ہے جو پہلے نہیں تھی, کہ وہ یہ تفریق پیدا کرتے ہیں, وہ یہ تصور دیتے ہیں کہ جی ہم بس وہ بڑے سندھی کانفرنس پہ بن جاتے ہیں جب الیکشن کے نزدیک آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری کوششیں ہیں, یہ جو کوششیں جی ڈی اے کی قیادت کی اور پیر صاحب پگاڑ صاحب کی سربراہی میں ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک محبت کا پیغام دیں, پورے سندھ کے لیے ہم ایک محبت کا پیغام دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کر جو ہم سندھ کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھی آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ آنے والی حکومت بھی جو نیشنل الائنس کی. وہ آپ جو یہ کہہ رہے تھے نا, سوری, دیکھیں یہ پیپلز پارٹی مخالف اتحاد نہیں ہے, یہ عوام دوست اتحاد ہے. پیپلز پارٹی عوام کے خلاف کام کر رہی ہے, ہم عوام کے ساتھ یہ جو اتحاد ہے
یہ اقتدار کا اتحاد نہیں، عوام کو اس مسائل سے نکال، یہاں سے لے کر کشمور تک اس عوام دوست اتحاد ہے یہ. تو اس کو اگر آپ کوئی نام دینا چاہتے ہیں تو عوام دوست نام دیں. ہاں پیپلز پارٹی عوام کے خلاف کام کر رہی ہے، کراچی سے لے کر کشمیر تک. صرف ہم تو یہاں پر پینے کا پانی ہمارے پاس نہیں آ رہا، ہمیں ٹینکر سے خریدنا پڑتا پانی. آپ چلے جائیں کراس کریں حیدرآباد، 12 کلومیٹر میری مائیں بہنیں سر پر برتن رکھ کر وہاں سے جا کر پانی لے کر آتی ہیں، جہاں پر جانور اور انسان ساتھ پانی، جانور بھی پی رہا ہے پانی اور انسان بھی. تو یہ کون سی جو ہے وہ عوام دوست پارٹی ہے، کیسی پیپلز پارٹی؟ تو اس لیے یہ سارے اتحاد ہے، یہ مظلوموں کا اتحاد ہے جن کے پر ظلم ہو رہا ہے اور جو لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیں جناب، ہم سیاسی پارٹی ہیں، ہم اپنے موقف اپنے نظریے سے آج تک نہیں ہٹے، لوگ ہماری بات جانتے ہیں. ہم حکومت ڈیفینیٹلی ہم نے کوئی تلواریں یا گنے تو نہیں نکال لینی حکومت کے بعد کہ بھائی جو مخالف اس کو مار دو. بھائی دیکھیں عمران خان نہیں ہے ہم کہ سب کو چور کہیں کہ بھائی ہم سے تو بات نہیں ہو سکتی. نہیں بھائی، اگر ہم لوگوں کو اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے بھی ووٹر کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ مت دو. جس دن ان کو ووٹ نہیں ملے گا ہم ان سے بات نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ ہمارا اتحاد بھی ہوگا، کل کو ہم حکومت بنائیں گے تو پارلیمنٹ میں ہم کیا ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے؟ بھائی اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کریں گے نا بات. ہم ایز اے پارٹی کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ان کو لوگوں نے اگر مینڈیٹ دیا تو ہم تو کیا ہم نے کیا کیا ہے، ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹے. آپ دیکھیں کہ سینسس کا موقف ہے یا جتنی بھی باتیں ہیں یا اور تمام مسئلے مسائل ہیں، ہم نے کھل کر یہ دیکھے بغیر کہ ہم حکومت کا حصہ جو صحیح بات ہے عوام کے لیے وہ باتیں کی ہیں. اور اصل بات جو اپنے موقف پر ڈٹ جانا ہی ہوتا ہے. یہ جو حکومت میں جانا ہوتا ہے یا حکومت چھوڑنا ہوتا ہے، یہ لوگوں کے لیے اس وقت پہ ان کو ریلیف دینے کے لیے، اپنی بات کو اور آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. اس سے اپنا موقف، اگر آپ اپنا نظریہ نہیں چینج کر رہے، آپ اپنا نیریٹو نہیں چینج کر رہے اور آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، تو پھر جو یہ گفتگو کا سلسلہ، بات کا سلسلہ، حکومت میں جانے اور آنے کا سلسلہ یہ چلتا رہے گا. یہ سیاست کا حصہ ہے، کیونکہ ہم نے وہ سیاست نہیں کرنی جو بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے اپنائی کہ بھائی جو ان کا نہیں ہے وہ سب جو ہے وہ غدار ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں. نہیں بھائی، یہ سب انسان ہیں اور ہم لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. الیکشن نہیں لڑا. یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ سندھ میں کوئی اس طرح کی حمایت کر کے الیکشن لڑنے کا اس طرح کا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طرح کا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ جو آپ ایم کیو ایم کی روایت تو یہی رہی اور ان دوستوں کو بھی تمام چیزیں کلیئر ہیں. ان کا اپنا ایک حلقہ احباب ہے، ہمارا ایک اپنا حلقہ احباب ہے. ہم اپنے حلقہ احباب میں ایک جیسی بات کر رہے ہیں. اور جہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ کہیں پر کوئی ضرورت پڑ رہی ہے اور اس سے جو اجتماعی فائدہ ہوگا، تو جب ایسی سچویشن آئے گی تو اس وقت ہم فیصلے بھی کریں گے. کچھ شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ شفاف الیکشن کے لیے نیوٹرل انتظامیہ کا ہونا بہت ضروری ہے. سندھ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو جو افسران کے تبادلوں کے حوالے سے تجویز دی گئی ہے، ان میں ان افسران کو ریکمینڈ کیا گیا ہے جو سابقہ ادوار میں سابق سندھ حکومت پیپلز پارٹی کے گلو آئی رہ چکے ہیں. اب الیکشن کمیشن کی ایڈوائس جب فائنل ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہی افسران ایک شہر تو کہا کہ دوسرے شہر میں لگائے جا رہے ہیں، لیکن ہے تو دراصل ان کی وفاداریاں کہیں اور. دیکھیں جی، یہ چیز جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ لسٹ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور مختلف چل رہی ہیں. یہ تو مسلسل ایک عمل ہے، سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا ہے، کبھی ایک لسٹ آ جاتی ہے، کبھی دوسری لسٹ آ جاتی ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جس کوئی بھی افسر کو لگائیں گے ہم اسے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک فیئر اور نیوٹرل انداز میں جو ہے الیکٹورل پروسیس میں سب کی مدد کرے گا. ہم کسی کی جو ہے تفریق نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں جس سے میں نے آپ کو کہا کہ لسٹیں چل رہی ہیں، فائنل اناؤنسمنٹس ہو جائیں. مطلب ہم ایک کسی پہ میں کہوں کہ جی ایک ہی چیز اپوائنٹ ہو گئی ہے، اپوائنٹمنٹ صحیح بھی ہوں گی، اپوائنٹمنٹ شاید غلط بھی ہوں گی، کچھ پہ ہمیں اعتراض بھی ہوگا، کچھ پہ شاید ہمیں اعتراض نہ بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا عمل جو ہے یہ چل رہا ہے ابھی، اس کو ابھی چلنے دیں. اور ہم کیونکہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی اس میں یقیناً ہماری جو نا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے حوالے سے ہماری اپروول تھی. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم ایم کیو ایم کے بھی ہمارے بھائی دوست جو ہے سارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے وقت آئے گا معاملات آگے چلیں گے، جب فارمل اپوائنٹمنٹس ہو جائیں گی تو ہم نے جیسے چیف سیکرٹری اور آئی جی کے اس پہ بھی ہم نے اپنا ریئیکشن دیا تھا. آگے جا کے جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی تو ہم انشاءاللہ فارمل اپنا ریئیکشن دیتے رہیں گے. لیکن اس وقت ہم اس توقع کے ساتھ جا رہے ہیں کہ جی ہمیں ایک فیئر ماحول ملے گا، ہمیں ایک فری ماحول ملے گا. اور یہ جو 15 سال کی جو ایک ون سائیڈڈ قسم کی جو اس صوبہ سندھ کے ساتھ جو کچھ یک طرفہ عمل ہوا ہے، اس کو ختم کرنے میں مدد. تھینک یو. شکریہ.